بی بی کی ولادت کی مناسبت سے ایک حدیث ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ بی بی کو ایک لقب دیا گیا ہے حوراء و انسیہ، حوراء و انسیہ۔ یہ حدیث ہے جو کہ غالباً معانی الاخبار میں نقل ہوئی ہے اور اس کی سند بالکل درست ہے۔ یہی حدیث مضمون کے اعتبار سے اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث مضمون کے اعتبار سے، یعنی الفاظ اگرچہ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن جو اس کا مضمون ہے، جو اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے، وہ آپ کو اہل سنت کی کتب میں بھی مل جائے گا، اگرچہ کہ وہاں پر کچھ سند میں وہ اشکال کرتے ہیں لیکن بہرحال موجود ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ حدیث صحیح السند روایت معانی الاخبار سے موجود ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ خلق نور فاطمہ علیہ السلام قبل ان تخلق الارض والسماء، فاطمہ کا نور آسمان اور زمین کے خلق ہونے سے پہلے خلق ہوا۔ بی بی کا نور آسمان اور زمین کے خلق ہونے سے پہلے خلق ہوا۔ یہ حدیث جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، اس میں یہ دیکھیے کہ بی بی کی ولادت کا اہتمام کس طریقے سے کیا گیا اور کتنے مرحلوں پر بی بی کی جو ولادت ہے یا بی بی کا جو وجود ہے وہ کس طریقے سے تکوین پایا ہے۔ فرمایا کہ آسمان اور زمین سے پہلے بی بی کے نور کو خلق کیا تو لوگوں نے کہا، جو اصحاب تھے انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ فلیست ہی انسیہ، کیا فاطمہ انسانوں میں سے نہیں ہے جب آسمان اور زمین کی خلقت سے پہلے خلق ہوا؟ سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ تو حوراء و انسیہ، فاطمہ حور ہے انسانی شکل میں، حور ہے انسانی شکل میں۔ یعنی کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ بھائی دو وجود ہیں، یا ہمارے سامنے جو بیٹھی ہوئی ہیں یہ سب انسان ہیں، یہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں وہ حور ہیں، حور اور انسان۔ اب حوراء و انسیہ یعنی ایک وجود ہے جو حور بھی ہے اور انسان بھی ہے، کیسے ممکن ہے؟ کیا اللہ کے رسول یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم مرکب ہیں روح اور جسم کے، اسی طریقے سے بی فاطمہ کا بھی ایک جز روح ہے، ایک جز کیا ہے؟ بدن ہے۔ تو اگر یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہم سب حوراء و انسیہ ہیں، یعنی ہم سب سے مراد آپ سب جو بیٹھی ہیں سب حوراء و انسیہ ہیں، یعنی آپ کا ایک روح ہے، آپ کے وجود کا ایک حصہ، دوسرا حصہ کیا ہے؟ بدن ہے۔ تو یقیناً یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ فاطمہ کے وجود دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک روح سے اور ایک مادی بدن سے، یہ نہیں کہنا چاہ رہے، کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کچھ اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حوراء و انسیہ، حور ہے انسانی شکل میں۔ سوال کیا کیف ہی حوراء و انسیہ، کیسے فاطمہ جو ہے حور ہے انسانی شکل میں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ خلقہ اللہ عز وجل من نورہ قبل ان یخلق آدم اذ کانت الارواح، خداوند کریم نے فاطمہ کو اپنے نور سے خلق کیا، اپنے نور سے خلق کیا، قبل اس کے کہ حضرت آدم کو خلق کرتا، جبکہ ارواح موجود تھیں، جب عالم ارواح موجود تھے وہاں پر اللہ نے فاطمہ کے نور کو اپنے نور سے خلق فرمایا۔ فلما خلق اللہ عز وجل آدم عرضت علی آدم، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو فاطمہ کا نور آدم کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ کیا تعبیر ہے؟ جو قرآن مجید میں کہا کہ ہم نے اسماء کو پیش کیا، کس کے اوپر؟ حضرت آدم کے اوپر، اور فرشتوں کے اوپر بھی کہا کہ اسماء کے نام بتاؤ، فرشتوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے ہیں، حضرت آدم نے وہ نام بتلائے۔ یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد سرکار ارشاد فرماتے ہیں، یعنی پوچھا گیا سرکار سے کہ یا نبی اللہ وَأَيْنَ كَانَتْ فاطمہ، بی بی کا نور کہاں پر تھا؟ یعنی جب زمین تھا، نہ آسمان تھا، نہ آدم تھا، نہ آدم ذات، تو پھر بی بی کا نور کہاں تھا؟ فرمایا کہ کانت فی حقۃ تحت ساق العرش، بی بی کا نور عرش الہی کی جڑ میں ایک ظرف میں موجود تھا۔ سوال کیا یا نبی اللہ فما کان طعامها، فاطمہ کی غذا کیا تھی؟ فرمایا کہ قال التسبیح والتحلیل والتحمید، فاطمہ کی غذا کیا تھی؟ سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، والتحمید الحمدللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس روایت کا ہر جملہ غور طلب ہے،
دقت طلب ہے. یہ فاطمہ کی غذا کیا ہے؟ تسبیح، تحلیل اور تحمید، یہ فاطمہ کی غذا ہے. پھر سرکار فرماتے ہیں کہ فلما خلق اللہ عز وجل آدم اخرجنی من صلبہ، جب حضرت خداوند کریم نے حضرت آدم کو خلق فرما دیا تو مجھے آدم کے صلب سے خارج کیا. یعنی رسول اللہ دنیا میں آئے ہیں کس کے صلب سے؟ حضرت آدم کے صلب سے آئے. وَأَخْرَجَنِي مِن صُلْبِهِ أَحَبَّ اللَّهُ أَن يُخْرِجَهَا مِن صُلْبِي، جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا اور مجھے حضرت آدم کے صلب سے خارج کیا تو خدا نے پسند کیا کہ فاطمہ کو میرے صلب سے خارج کیا جائے. میرے صلب سے، یہ جملہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا. خدا نے حضرت آدم کو خلق کیا اور مجھے کس سے خارج کیا؟ حضرت آدم کے صلب سے. اور خدا نے پسند کیا کہ فاطمہ کو کس کے صلب سے خارج کیا جائے؟ رسول اللہ کے صلب سے خارج کیا جائے. جعلہا تفاحۃ فی الجنہ، تو خداوند کریم نے فاطمہ کے نور کو جنت کے ایک سیب میں رکھ دیا. وَأَتَانِي بِهَا جبرائیل علیہ السلام، اور وہ سیب لے کر میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. فقال کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کا سلام اور درود مجھ پر پہنچایا، اور کہا کہ ان هذه تفاحۃ اهداها اللہ عز وجل الیک من الجنہ، مجھ سے فرمایا کہ اے محمد یہ جو سیب ہے یہ سیب خدا نے ہدیے کے طور پہ دیا ہے آپ کو جنت سے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی فاطمہ ہدیے کے طور پر دی گئی ہیں کس کو؟ محمد مصطفیٰ کو. 3 ذاتوں کو ذہن میں رکھیے. ہدیہ دینے والی ذات کون ہے؟ خداوند کریم. ہدیہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ کو. جو چیز ہدیے میں دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. آپ اور ہم جب کسی کو ہدیہ دیتے ہیں تو 2 باتوں کا خیال رکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ سامنے والے کی شان کو دیکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہدیہ اس کی شان کے مطابق نہ ہو. جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اتنا ہی اچھا ہدیہ اس کو پیش کیا جائے. دوسرا یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی حیثیت کو بھی دیکھتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ چادر سے پاؤں جو ہے وہ چادر سے باہر نکل جائیں. لہذا اگر سامنے والی ذات جس کو آپ ہدیہ دینا چاہتے ہیں اگر وہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہو تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا اچھے سے اچھا تحفہ ہو سکتا ہے آپ اس کو دیتے ہیں. درست ہے. اب خداوند کریم کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب ہدیے میں دیے، تحفے میں دیے. وہابہ کا مطلب ہوتا ہے تحفہ، ہدیہ. ہم نے ہدیے میں دیے کس کو؟ ابراہیم کو. کیا دیے ہدیے میں؟ اسحاق اور یعقوب. تو جب تحفہ دینے والی ذات خداوند کریم ہو، تحفہ لینے والی ذات ابراہیم خلیل اللہ ہو، تو پھر جو تحفہ دیا جاتا ہے وہ کیا دیا جاتا ہے؟ اسحاق اور یعقوب کی شکل میں دیا جاتا ہے. لیکن جب تحفہ دینے والی ذات رسول خداوند کریم کی ہو، تحفہ لینے والی ذات محمد مصطفیٰ کی ہو، تو پھر جو تحفہ دیا جاتا ہے وہ زمین پر نہیں دیا جاتا، محمد کو عرش کی سیر کرائی جاتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. معراج پر بلا کر پھر جو تحفہ دیا جاتا ہے وہ اسحاق اور یعقوب کی شکل میں نہیں دیا جاتا، وہ فاطمہ الزہرا کی شکل میں دیا جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تحفہ ہے جو بیوی کو دیا گیا. دیکھیں یہ جو بیان ہو رہا ہے اس میں کوئی نعوذ باللہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، کوئی خطابت نہیں ہے اس میں. یہ ایک حقیقت بیان ہو رہی ہے کہ عرش الہی کی سیر کرائی گئی معراج میں، وہاں پر ہدیہ دیا گیا. اب آپ اس پہلے والے فقرے کو سمجھیں، اس کو میں نے کہا تھا کہ ذہن میں رکھیے گا. وہ پہلا والا فقرہ کیا تھا کہ خدا نے حضرت آدم کو خلق کیا اور مجھے آدم کے صلب سے خارج کیا اور چاہا کہ فاطمہ کو میرے صلب سے خارج کیا جائے. آپ اور ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں صلبوں سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں.
زیارت وارثہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک فی الاصلاب الشامخہ، میں گواہی دیتا ہوں اے ابا عبداللہ آپ بلند اور بالا صلبوں میں رکھے گئے ہیں، یعنی انبیاء، اولیاء، اوصیاء تمام کے تمام صلبوں میں رکھے گئے ہیں۔ لیکن فاطمہ کا نور وہ نور ہے کہ جس کے بارے میں خدا نے اتنا اہتمام کیا ہے کہ فاطمہ کو نہ آدم کے صلب میں رکھا، نہ موسیٰ کے صلب میں رکھا، نہ عیسیٰ کے صلب میں رکھا، نہ حضرت نوح کے صلب میں رکھا، نہ حضرت ابراہیم کے صلب میں رکھا، کسی نبی کے صلب میں نہیں رکھا، براہ راست حضرت فاطمہ کو رکھا گیا محمد مصطفیٰ کے صلب میں۔ اہتمام کیا جا رہا ہے، کس کا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ سیدہ کے دنیا میں آنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اپنے نور سے خلق کیا خداوند کریم نے۔ اب آپ اس جملے کو سمجھیے کہ جو ہم نے کہا تھا حورا و انسیہ، کیوں حور ہے انسانی شکل میں؟ اپنے نور سے خلق کیا، غذا کے طور پر تسبیح، تحلیل اور تحمید کھلائی، اور پھر اس نور کو کسی نبی کے صلب میں بھی نہیں رکھا، براہ راست محمد مصطفیٰ کے صلب میں اس کو رکھا گیا۔ اور پھر جبریل امین آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہدیہ ہے خداوند کریم کا آپ کی جانب۔ سرکار فرماتے ہیں کہ فَأَخَذْتُهَا وَضَمَمْتُهَا إِلَى صَدْرِي، میں نے جبرائیل سے وہ سیب لے لیا اور اس کو اپنے سینے سے لگایا، اور پھر جناب جبرائیل نے کہا کہ اے رسول خدا اس سیب کو تناول فرمائیے، تو رسول خدا نے کہا کہ فَفَلَقْتُهَا، میں نے اس سیب کو توڑا تو میں نے ایک نور ساطع دیکھا، فَفَزِعْتُ مِنْ، تو میں گھبرا گیا، تو جبرائیل نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ اس سیب کو تناول فرمائیے کہ یہ جو نور ہے، یہ نور فَإِنَّ ذَلِكَ النُّورَ الْمَنْصُورَةُ فِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ فاطمہ، کہ یہ نور، اس نور کو آسمان میں منصورہ کہا جاتا ہے، زمین میں فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی مضمون کی روایت اہل سنت کی کتاب میں ہی پائی جاتی ہے، جسے حیثمی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ وہاں پر جب سوال کیا رسول خدا نے، دیکھا کہ بیوی کے بوسے دے رہے ہیں، تو کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھ رہے ہوں، انی کنت اراک تفعل بها شیئا لم تفعل بها من قبل، آج فاطمہ کے ساتھ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ تو سرکار نے بیان کیا کہ مجھے عرش الہی کی جب سیر کرائی گئی، معراج پہ بلایا گیا، چوتھے آسمان پر میں پہنچا تو وہاں پر میں نے ایک درخت دیکھا، اس درخت سے حسین درخت میں نے نہیں دیکھا، حسین درخت میں نے نہیں دیکھا۔ اگر آپ اور میں کہیں نا کہ میں نے اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ کہ شاید کوئی ہوگا لیکن ہم نے نہیں دیکھا۔ اگر میں کہوں کہ میں نے اس سے اچھا پھول نہیں دیکھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہوگا لیکن میں نے نہیں دیکھا۔ لیکن جب کہنے والی ذات کون ہو کہ لولاک لما خلقت الافلاک، جس کے سامنے زمین اور آسمان خلق ہوئے ہوں، جب وہ کہے کہ میں نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب ہے تھا ہی نہیں، تھا ہی نہیں، کہا اس سے اچھا میں نے درخت نہیں دیکھا۔ اس درخت کے پھل میں سے کہا کہ مجھے اس درخت کا پھل، یعنی جو سیب تھا، کہا کہ یہ تناول فرمائیے، تو میں نے اس درخت کے پھل کو تناول کیا اور اس سے وہ نور میرے صلب میں منتقل ہو گیا۔ جب نور میرے صلب میں منتقل ہو گیا اور میں زمین پر آیا، اور پھر اس کے بعد وہ نور مادہ حیات میں تبدیل ہوا، اور پھر وہ نور فاطمہ کی شکل میں اس دنیا میں آیا۔ پھر اس روایت کا تتمہ کیا ہے؟ فَإِذَا أَنَا اشْتَقْتُ إِلَى رَائِحَةِ الْجَنَّةِ شَمَمْتُ رِيحَ فاطمہ، جب بھی مجھے جنت کا اشتیاق ہوتا ہے میں فاطمہ کی خوشبو سونگھتا ہوں۔ دیکھیں یہ روایت مذاق نہیں ہے، مبالغہ آرائی نہیں ہے یہ۔ آپ کہیں کہ بیٹی کی محبت میں بہک گئے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ ورنہ اگر ایسا ہوتا تو بیٹیاں تو مسلمانوں کے مطابق 3 اور بھی تھیں، ان کے متعلق کیوں نہیں کہا یہ؟ رسول خدا اللہ کے رسول ہیں، وہ ہماری طرح جذبات میں نہیں آتے ہیں۔ جب ہماری مائیں جذبات میں آتی ہیں تو ان کے بچہ چاند کا ٹکڑا ہو جاتا ہے، اور جب وہ جذبات پھکرتے ہیں تو کہتی ہیں کاش تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ یعنی ایک پل میں ہم کہاں چڑھاتے ہیں اور ایک پل میں کہاں گراتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ وہ اللہ کے رسول ہماری طرح جذباتی نہیں ہیں کہ جذبات میں آ گئے تو فاطمہ کو پتہ نہیں نعوذ باللہ کہاں کہاں چڑھا دیا اور کیا کیا بیان کر دیا، ایسا نہیں ہے۔
اللہ کے رسول جو کچھ کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی یہ الہی کا پیرا بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ روایتیں کیا سمجھانا چاہ رہی ہیں ہمیں، اور کیا ان سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ فاطمہ کے نور کو اللہ نے خلق کیا، پھر اس نور کی جو غذا ہے تسبیح تحلیل اور تحمید کو رکھا، پھر اس نور کو جنت کے ایک درخت میں رکھا، پھر اس نور کو براہ راست منتقل کیا گیا حضور کے صلب مبارک میں۔ اور پھر کچھ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ 40 دن تک رسول اللہ کو منع فرمایا گیا، 40 دن تک آپ خلوت کریں گے، 40 دن تک آپ دوری اختیار کریں گے جناب خدیجہ سے۔ غار حرا میں جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، جناب خدیجہ ان کے لیے افطار کا سامان تیار کرتی تھیں، اور ایک عورت ذات ہو کر، اگر آپ نے نہیں دیکھا خداوند کریم آپ کو زیارت نصیب کرے غار حرا کی، وہ غار پر چڑھ کے جانا، غار پر چڑھ کے جا کر ان کو افطار دیا کرتی تھی، یا بسا اوقات مولا کائنات لے کر جایا کرتے تھے۔ تو 40 دن تک دوری اختیار کروائی گئی، کس کو؟ رسول خدا کو۔ رسول خدا کون ہے؟ جن سے پاک ترین نفس کوئی ہے ہی نہیں، ہے اس کائنات میں کوئی؟ اشرف مخلوقات، یعنی تمام مخلوقات میں پاک ترین نفس رسول خدا کا ہے۔ اس کے باوجود کہا کہ نہیں محمد 40 دن تک دوری اختیار کرو، 40 دن تک روزے رکھو۔ 40واں دن پھر دوبارہ روایت کہتی ہے کہ جنت سے ایک تش لایا گیا، وہ تش لا کر رسول خدا کی خدمت میں پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو افطار ہے یہ فقط آپ کے لیے ہے، آپ کے علاوہ دیگر پر یہ افطار حرام ہے۔ کہا کہ کیا ہے یہ؟ کہا کہ یہ جنت کے پھل ہیں، یہ جنت کے پھل کھائیے۔ اللہ کے رسول نے جنت کے پھل کھائے، اور پھر اللہ کے رسول نماز پڑھنا چاہتے تھے تو منع فرما دیا، کہا نہیں یہ نماز کا وقت نہیں ہے، اب آپ جائیے جناب خدیجہ کے پاس۔ اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ جناب خدیجہ کے لیے بھی جنت سے سیب کا پھل لایا گیا، اور جناب خدیجہ سے کہا گیا کہ آپ اس پھل کو تناول فرمائیے۔ اور کچھ روایت کے مطابق جنت سے کھجور لائے گئے، اور وہ کہا گیا کہ آپ اس کو تناول فرمائیے۔ پھر اس کے بعد رسول خدا نے جناب خدیجہ سے خلوت اختیار کی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا اور جو ہمارا جو وجود ہے، جو مادہ حیات بنتا ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ جو غذا ہم کھاتے ہیں، جو ہم غذا کھاتے ہیں وہ مادہ حیات بنتا ہے، اس سے ہماری نسل چلتی ہے، درست ہے؟ فاطمہ کا جو مادی وجود ہے اس کے لیے بھی خدا نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس دنیا کی غذا سے بنے، آسمان سے جنت سے پھل منگوائے گئے، وہ جنت کے پھل کھلائے گئے، اس پھل سے کہا کہ فاطمہ کا وجود بنے گا، اور پھر وہ وجود دنیا میں آئے گا۔ یعنی فاطمہ کی جو روح ہے، جو ہماری روح اور ہمارا بدن ہے نا، اس میں تناسب ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ بدن جانور کا ہو اس میں انسان کی روح آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ روح اور بدن میں سنخیت چاہیے ہوتی ہے۔ اگر کوئی پرندے کا بدن ہے تو اس میں پرندے کی روح آئے گی، اس میں کسی چوپائے کی روح نہیں آ سکتی۔ اگر کسی انسان کا بدن ہے تو اس میں انسان کی روح آئے گی، اس میں کسی جانور کی روح نہیں آ سکتی۔ اب آپ سوچئے کہ فاطمہ کی روح کس قدر بلند ہوگی کہ اس کے لیے جس بدن کو انتخاب کیا گیا اس کے لیے بھی جنت کے پھل منگوائے گئے، کہ فاطمہ کا بدن بھی اگر بنے گا تو اس میں جو روح آئے گی وہ بدن بھی کہاں کا ہوگا؟ وہ جنت کا ہوگا۔ بس اب آپ سمجھے کہ کیوں کہا گیا کہ فاطمہ تو حوراء و انسیہ، کہ فاطمہ کے وجود میں در حقیقت کیا ہے؟ تکوین میں کیا شامل ہے؟ مادی غذا شامل نہیں ہے، بلکہ وہ معنوی غذا شامل ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہو کہ جو واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ جب بی بی گئیں سرکار کی خدمت میں اور کہا کہ مجھے غلام یا کنیز چاہیے، تو سرکار نے تسبیح تعلیم فرمائی۔ شاید وجہ یہی رہی ہو کہ اے فاطمہ تیری غذا تو اول وقت سے ہی تسبیح ہے، لہٰذا جو غذا وہاں کھایا کرتی تھی وہی غذا تو یہاں کھائے گی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ میرے تو